تمام اپنے جو ریسکیو کے ادارے ہیں پہلے تو ہم اس کو کرٹل کر کے ایک جگہ پہ لے کے آنا چاہ رہے ہیں. 1112 الگ ہے, KMC الگ کر رہی ہے, باقی سول ڈیفینس الگ کر رہے ہیں. اس کو انڈر ون روف لے کے آ رہے ہیں, اور اس طرح کی ان کی صلاحیت بنانا چاہتے ہیں کہ وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ جو ہے ان کے پاس آلات بھی ہوں اور ان کی ٹریننگز بھی ہوں, اور اس کے بعد جو ہے وہ اس طرح کے کبھی کوئی خدا نخواستہ افسوسناک واقعہ ہو تو اس کے لیے ان کے پاس کسی بھی ریسورس کی کمی نہ ہو. عمارت کا انتظامیہ جو عمارات کی اس پوری بلڈنگ کی انتظامیہ تھی گل پلازا کی, ذیلی کمیٹی نے یہ بھی نوٹ کیا کہ گل پلازا میں قابل اطلاق قوانین اور حفاظتی ضوابط کے مطابق مناسب فائر پریونٹیشن, فائر ڈیٹینشن اور فائر فائٹنگ سسٹم موجود نہیں تھے, اور اس کی نشاندہی جو ہے آلریڈی رائٹنگ میں کی گئی تھی پہلی 2 دفعہ, جس کی وجہ سے کہ اس پہ امپلیمنٹ پھر نہیں ہوا, اس کی وجہ سے ہم نے اپنے سول ڈیفینس کے 2 افسر جو ہے ان کو بھی معطل کیا ہے. تو ان انتظامیہ کو جب بتایا گیا تھا اس انتظامیہ کے اوپر بھی ذمہ داری تھی کہ جب آپ کا آڈٹ بھی ہوا ہے, آپ کو بتایا بھی گیا ہے کہ آپ نے یہ انتظامات کرنے تھے, انہوں نے نہیں کیے. تو مزید عمارت کی تعمیر منظور شدہ بلڈنگ پلان کے خلاف پائی گئی, جس کے باعث عوام کے محفوظ انخلاء اور فائر فائٹنگ آپشنز میں رکاوٹ پیدا ہوئی. سول ڈیفنس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے متعدد نوٹس کے باوجود عمارت کی انتظامیہ نے اصلاحی اقدامات نہیں کیے, لہذا یہ فیصلہ کیا گیا کہ پولیس تفتیش کے دوران عمارت کی انتظامیہ کے کردار اور طرز عمل کا جائزہ لے گی. اگر ان کے خلاف کوئی فوجداری غفلت یا قوانین کی خلاف ورزی بھی ثابت ہوئی تو ذمہ دار کے خلاف بھی قانونی کارروائی کی جائے گی. سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اور KMC کمیٹی نے بلڈنگ کی منظوریوں اور لیز کی توسیع میں سنگین بے ضابطگیوں کی نشاندہی کی. سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اس کے سابق اداروں اور KMC کے کردار خصوصی طور پر 1979, 1983, 1986, 1991, 1998, 2003 اور 2015 میں دی گئی منظوریوں لیز کا تفصیلی جائزہ جو ہے وہ لیا جائے گا. مزید یہ بھی دیکھا جائے گا کہ گل پلازا کے حوالے سے فائر اور بلڈنگ سیفٹی قوانین پر عمل درآمد ہوا یا نہیں ہوا. اس مد میں کیونکہ جب یہ بلڈنگ کی پوری منظوری دی گئی 1979 میں, 1983 میں, 1986 میں, 1991 میں, 1998 میں, 2003 میں, 2015 میں, اس میں سنگین بے ضابطگیاں نظر میں آئی ہیں. تو اس کے خلاف اینٹی کرپشن کو جو ہے ہدایت کی گئی ہے کہ ان بے ضابطگیوں پہ بہت مائنیوٹ بھی جو ہے وہ اس کا جائزہ لے اور قانون کے مطابق جو ہے اس پہ ایکشن لیا جائے. کمیٹی نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ اس جو بھی انکوائری ہوئی ہے اور اس کے بعد پھر فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی نے بھی جو ہے اس کی انویسٹیگیشن ہوئی, پھر کیبنٹ کمیٹی نے جو ہے اس پہ یہ فیصلے کیے, لیکن اس کو مزید پروب کرنے کے لیے شفافیت اور ادارہ جاتی سیکھ کے فروغ کے لیے ذیلی کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ معزز چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو ابھی لیٹر لکھا جا رہا ہے. میرے خیال سے جب تک ہم بات کریں لیٹر لکھ دیا گیا ہوگا, اور اس میں عدالتی انکوائری کے لیے ہائی کورٹ کے کسی حاضر جج کو ہم چیف جسٹس صاحب کو ریکویسٹ کریں گے کہ حاضر جج کو آپ مقرر کریں تاکہ وہ تمام ان ساری چیزوں کا اپنے طرز پہ بھی قانونی طور پہ بھی اس کا جائزہ لیں اور پھر اس پہ وہ فیصلہ کریں. تو یہ اہم فیصلے تھے جس پہ آج عمل درآمد ہوا ہے, اور ہمارا مقصد یہی ہے کہ اس معاملے کی شفافیت ہو. گورنمنٹ نے اپنے آپ کو کبھی بھی بری الذمہ نہیں سمجھا. جو جہاں پہ کوتاہیاں تھیں اس کی نشاندہی ہم نے اس میں خود کی ہے. اگر آپ نے فیصلے جو ہم نے پڑھے, آپ نے دیکھا حکومت نے مانا ہے کہ ہاں کہاں پہ ہم سے جو ہے وہ ہماری کوتاہیاں تھیں, اور جہاں پہ کسی اور ادارے کی کوتاہی تھی اس کی بھی نشاندہی کی ہے. اس کی بھی نشاندہی کی ہے کہ جی اگر بلڈنگ کی جو اپنا انتظامیہ تھی اس کی کیا ذمہ داریاں تھیں. ایک تو یہ کہا جاتا کہ جی اس انتظامیہ کو کبھی الرٹ یا وارن نہیں کیا گیا. اس انتظامیہ کو لیٹرز لکھیں, رائٹنگ میں لیٹرز لکھیں جی آپ کو یہ آلات موجود ہونے چاہیے. جب بھی کوئی اس طرح کی آفت ہو تو آپ کو نپٹنے کے لیے آپ کے پاس وہ انتظامات ہونے چاہیے. بلڈنگ انتظامیہ نے نہیں کی. اسی طریقے سے بلڈنگ کنٹرول کے بھی بہت ساری ڈیٹیل میں چیزیں دی گئی ہیں کہ پہلے دکانیں کتنی تھیں, پھر مزید دکانیں کتنی بنی, پھر جو اسٹیئر کیس کی سائز جو ہوتی ہے کتنی ہونی چاہیے جس سے لوگ نکل سکیں کسی فائر یا اس طرح کے ایمرجنسی میں. وہ ساری سنگین بے ضابطگیاں بھی آئی ہیں. اور پھر جو میں نے بتایا کن ادوار میں جو ہے ان کو
انڈیو قسم کے ان کو فیورز بھی ملتے گئے اور اس میں کیا کیا محرکات شامل تھے. تو یہ ساری چیزیں گورنمنٹ نے وہ ساری چیزیں پوائنٹ آؤٹ کر کے جو ذمہ داران تھے ان کا تعین بھی کیا. اور اب پھر ہم نے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو لیٹر بھی ابھی لکھ دیا گیا ہے اور لیٹر میں ان سے یہ اپیل کی گئی کہ کوئی بھی سٹنگ جج جو ہے سندھ ہائی کورٹ کا اس کو وہ انکوائری جو ہے وہ سپرد کریں اور پھر مزید اس کا تعین کیا جا سکے. صاحب یہ بتائیے گا کہ اتنی تفصیلی آپ نے بتایا کہ انکوائری فائنڈنگ کی ہوئی ہے جس میں ایک ایک چیز کا جائزہ لیا گیا, تو اس کے بعد کیا ضرورت پیش آئی تھی؟ کیا سیاسی جماعتوں کا پریشر ہے یا لوگوں کا پریشر ہے کہ اب آپ جوڈیشل انکوائری کی طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیے, پہلے دن سے ہم نے کہا تھا کہ ہم کسی بھی سیاسی جماعت کا پریشر نہیں لیں گے. انفارچونیٹلی جن سیاسی جماعتوں کی آپ بات کریں ان سیاسی جماعتوں نے اس افسوسناک اور اندوناک واقعے میں بھی سیاست کرنے کی کوشش کی. ہم اس پہ سیاست نہیں کر رہے. جو لواحقین جو شہداء ہیں, میں پہلے بھی کہتا ہوں کسی کی بھی جان کی کوئی قیمت نہیں, ان کے گھروں پہ کل سے جو ہے وہ چیکس جو ہے 1-1 کروڑ روپے کے وہ پہنچنا شروع ہو گئے ہیں. لیکن آپ نے کہیں پہ بھی جو ہے اس کی تشہیر نہیں دیکھی ہوگی کہ ہم جائیں اور وہاں پہ چیک دیتے ہوئے تصویریں نکلوائیں. ان سب کو جو ہے وہ پیسے ان کے گھروں پہ, ان کے اپنے ڈور اسٹیپ پہ ان کو جو ہے پیسے پہنچائے جا رہے ہیں, جو کہ کوئی احسان نہیں ہے. یہ ایک مطلب میں نے کہا کہ یہ کسی بھی انسانی ذات کی کوئی قیمت نہیں ہے, اس کی تشہیر. تو ہم اس کو پولیٹیسائز نہیں کریں. ہاں کچھ چند جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس کو پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کر رہی ہیں, اور ہم نے کہا تھا ہم کسی سیاسی جماعت کے کہنے پہ نہیں کہیں گے. جب کیبنٹ نے یہ فیصلہ کیا تھا تب بھی یہ کہا تھا کہ جی ہم ہر پہلو کو دیکھیں گے اور ہم اس کو مزید شفافیت کے ساتھ لے کے آنا چاہ رہے ہیں کہ اس سے زیادہ اور ٹرانسپیرنسی کیا ہو کہ ہم جہاں پہ رپورٹ بنا رہے ہیں وہاں پہ ہم اپنی کوتاہیوں کو بھی مان رہے ہیں. ہم سے پہلے کے ادوار میں جس طریقے سے انلیگل طریقے سے, غیر قانونی طور پہ, غیر آئینی طریقے سے جن ادوار میں جو میئر صاحبان تھے یا جو اس وقت اس دور کی انتظامیہ تھی انہوں نے کس طریقے سے آنکھیں بند کر کے ان کو لیزیں دیں اور کس بنا پہ دیں, وہ ساری چیزیں. اس کے لیے ہم نے اینٹی کرپشن کو پابند کیا کہ اینٹی کرپشن جو ہے اس کی انکوائری کرے. اب وہ اینٹی کرپشن ظاہر ان سب لوگوں کو بلائے گی, ان سے انٹروگیشن کرے گی. تو یہ ساری محرکات کو دیکھتے ہوئے ہم نے اس چیز کو محسوس کرتے ہوئے کہ جی ہم اس کو مزید شفاف بنائیں تاکہ کوئی انگلی نہ اٹھ سکے. اور اس میں ہم سیاسی پارٹی کی ہم جواب دیں عوام کو ہیں, ہم کسی سیاسی پارٹی کو جواب دیں نہیں ہیں, ہم عوام کو جواب دیں. اور اسی لیے ہی ہم نے اپنے جو کوتاہیاں اس کو بھی ہائی لائٹ کیا ہے. اور جب ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اب اس کو مزید کرنے کے لیے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو کہا کہ کوئی سٹنگ کوئی جو ہے وہ جج ہائی کورٹ کا وہ اس کی انکوائری کرے. سر یہ بتا دیں, آپ نے رپورٹ کے متعلق یہ نہیں بتایا کہ آگ لگی یا لگائی گئی, جو اداروں کی رپورٹ ہے اور کمشنر کی رپورٹ ہے اس میں کیا فرق ہے؟ اچھا میں بتا دوں آپ کو. میں نے اب کہا کہ ایک تو ہم نے ایک رپورٹ کمشنر صاحب کی اور ایڈیشنل آئی جی صاحب کی ہے, اس کی کاپی بھی آپ کو دیتا ہوں. آگ ایک دکان تھی پھولوں کی, اس میں ایک معصوم بچہ تھا 11 سال کا, اس کے ہاتھ میں ماچیس تھا یا آپ بتا دیں. یہ شاپ ہے نیو توکل فلاور شاپ, اس کے جو مالک ہیں وہ کہیں باہر چلے گئے اور پیچھے اپنے بچے کو 11 سال کے بچے کو چھوڑ دیا. اس بچے کے ساتھ ایک اور 13 سال کا بچہ ساتھ کے ایک دکان میں تھے, ان کو آ گئے. تو بچے کھیلتے کھیلتے ماچس تھی, ماچس ان سے جلی اور اس سے آگ لگی. اور یہ لوگوں نے بھی دیکھا اور وہ بچوں نے خود بھی اس چیز پہ اعتراف کیا. تو ہماری جو کمیٹی کی فائنڈنگ ہے اس میں ہم رول آؤٹ کرتے ہیں کسی بھی طرح کے ادر دین یہ حادثاتی طور پہ لگی اور کوئی عنصر اس کے اندر ہماری نظر میں نہیں آیا. ایک منٹ پہلے بتا آپ, ایک منٹ بھائی, ایک منٹ بھائی. جو کمیٹی کے فیصلے اس سے نظر آ رہا ہے کہ سندھ حکومت خاصا پریشر میں ہے. مجھے نہیں کیوں پریشر میں آیا ہے, کیونکہ ابہام بہت پایا جاتا ہے فیصلوں میں. سب سے پہلے یہ ہے ابہام ہے کہ جب کمیٹیوں کے فیصلے آ گئے ہیں تو جوڈیشل کمیشن بنانے کی کیا ضرورت پیش آئی. دوسرے یہ کہ آپ خود بتا رہے ہیں کہ جو ایجنسی ہے یونین کی, جو انتظامیہ بلڈنگ کی, اور سب کو پتا ہے تو ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہوئی, ان کو گرفتار کیوں نہیں کیا گیا؟ کیا اس میں بھی سیاسی پریشر ہے؟ تو لگ رہا ہے کہ سندھ حکومت پریشر میں ہے. اچھا میں آپ کو بتا دوں, سندھ حکومت کسی پریشر میں نہیں ہے. ہمیں جو ہمارا کام کرنا ہے وہ ہم کر رہے ہیں, اور یہ واقعات پہلی مرتبہ نہیں ہوئے, اسے بعد بھی ہوئے. اسی ہماری فائر بریگیڈ نے کوئی 1100 سے زائد ایک سال میں آگ کے واقعات ہوئے ہیں کراچی میں, صرف 1100 سے زائد.
اسی ہماری فائر بریگیڈ نے وہ کام بھی کیے ہیں, اچھی طریقے سے اس کو خوش اسلوبی کے ساتھ انجام دیا ہے. میں نے کہا ہم پریشر میں کبھی نہیں آتے, نہ پریشر میں آئے ہم اس کو, کیونکہ یہ واقعہ بہت بڑا واقعہ ہے, ہمیں نہ کسی کی ڈکٹیشن ہے نہ کیا, اور ہم نے پہلے دن سے کہا ہم کسی کی ڈکٹیشن میں نہیں آئیں گے. یہ واقعہ ایک 80 لوگوں کی ایک قیمتی جانوں کا معاملہ ہے, ہم اس کو شفاف سے شفاف ترین بنانا چاہتے ہیں. ہم نے اپنی ایک فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ جمع کر لی, اس پہ کیبنٹ کی خصوصی کمیٹی نے اپنے فیصلے دے دیے, اور اس میں آپ دیکھیں کہ اس میں اپنی کوتاہیوں کو بھی ہم نے مانا ہے. اگر میرے الفاظات کو سنیں, بٹ جہاں پہ ایک بات ہے کہ آپ اس انتظامیہ کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کریں, اسے آپ نے اگر پڑھا ہوتا میں نے کیا کہا ہے کہ جو بلڈنگ کی انتظامیہ ہے اس کے خلاف بھی جو ایکشن ہوگا, لیگل کورس آف ایکشن وہ لیا جائے گا. کہ جب آپ کو 2 مرتبہ سول ڈیفنس کے ادارے کہہ چکے ہیں کہ جی آپ نے جو ہے اپنا, آپ کے پاس یہ ان چیزوں کی کمی ہے وہ آپ اس کو کریں, آپ نے نہیں کی, تو اس کے بعد پھر جس کی ذمہ داری بنتی تھی اس کی بھی ہوگی, اور اس انتظامیہ کے خلاف بھی جو بھی قانونی ایکشن ہوگا فردر انویسٹیگیشن کے بعد وہ لیا جائے گا. اچھا سر, میرا ایک سوال ہے سر, وہاں پر ایک کام چل رہا ہے, وہاں پہ بیریئرز لگے ہوئے ہیں BRT کے, جو گرین لائن کا ہے, وفاق کا منصوبہ ہے, وفاق کی بھی ذمہ داری بنتی تھی, وہاں پر موجود ہیوی مشینری کی وجہ سے وہاں ایک سنارکل کام کر پا رہا تھا, باقی تو وہاں پہنچ ہی نہیں پا رہے تھے. ریسکیو میں یہاں پہ بہت بڑا جو ہے ایک سوال بنتا ہے, اس میں جو وفاق ہے یا صوبائی تمام ادارے آتے ہیں, تو دیکھیں میں آپ بتاؤں خورشید صاحب, بہت آسان ہے کہ ہم کسی پہ بھی ذمہ داری ڈال دیں نا. ہم نے تو کسی پہ ذمہ داری نہیں ڈالی, ہم تو اپنے آپ پہ ذمہ داری بھی ڈال رہے ہیں, اور جو فیکٹ فائنڈنگ ہم کو اس پہ بھی کر رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ابھی تو جو آپ کا سوال ہے وہ جوڈیشل انکوائری ہوگی, اس جوڈیشل انکوائری میں ساری چیزیں ہوں گی. حکومت نے نیک نیتی کے ساتھ کام کیا, فوری طور پہ حکومت کی مشینری پہنچی, حکومت کے فائر ٹینڈرز پہنچے, حکومت کے واٹر باؤزر پہنچے, حکومت کی پوری انتظامیہ پہنچی, ڈپٹی کمشنر پہنچے, کمشنر پہنچے, پولیس کے سارے عمل درآمد وہاں موجود تھے. حکومت کی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں تھی, ٹھیک ہے, لیکن اگر کہیں پہ ہم سمجھیں کہ جی ٹھیک ہے کہیں پہ اگر لیکنگ ہوئی ہے, اس کی ذمہ داری کو ہم اپنے پاس اٹھا رہے ہیں. ہم مطلب یہ تو بہت آسان ہے, آج تک پاکستان میں کیا ہوا ہے, ہمارے پاس جب بھی ہوتے ہیں ہم ایک دوسرے پہ بلیم گیم پہ جاتے ہیں, ہم ایک پہ بلیم ڈال دیا, ہم نے دوسرے پہ بلیم ڈال دیا, ہم کچھ نہیں کر رہے. اور ہماری رپورٹ جو ہم اپنے لی ہے, اس کے بعد آپ ایک جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ آنے دیں, اس کے بعد اگر کسی بھی, اگر آپ بولیں وفاقی کسی ادارے کا قصور ہے وہ سامنے آ جائے گا, کسی اور کا قصور ہے وہ سامنے آ جائے گا. جن لوگوں نے غلط طریقے سے لیز دی اور اپنے چند مفادات, ذاتی مفادات کی خاطر جو ہے لوگوں کی جان و مال کا انہوں نے سودا کیا, تو اس کی چیز بھی سامنے آ جائے گی. تو لیٹ کورٹ ڈیسائیڈ. اب جو ایک جج صاحب ہوں گے جو جس کو اپوائنٹ کریں گے چیف جسٹس صاحب, ان کو ڈیسائیڈ کرنے دیں, ہم اپنے نتیجوں میں نہ پہنچیں. شکیل صاحب یہ بتائیں کہ نامور سماجی کارکن ہے فیصل ایدی صاحب, وہ وہاں پر آگ پر پہنچے اور انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے زندگی میں 50 آگیں بجھائی ہیں اور ایک بلڈنگ میں 3 مرتبہ بھی آگ لگی, لیکن انہوں نے کہا کہ کسی بھی بلڈنگ کے کبھی پلر نہیں گرے جتنی تیزی سے اس پوری بلڈنگ گری ہے. کیا تحقیقاتی کمیٹی نے اس طرف بھی کوئی کیا ہے معاملہ؟ کیونکہ آپ تھوڑا لیٹ ہیں, وہ بتا چکے ہیں ساری چیزیں کہ جو آگ کے محرکات ہیں اس کو بھی ایڈیشنل آئی جی صاحب نے ایڈریس کیا ہے کہ کس طرح آگ لگی اور کیا چیزیں ہوئیں. اے سی کے ڈکٹس جو تھے اس سے وہ پوری آگ بہت ریپڈلی جو ہے وہ فائر ہوئی ہے. اور جہاں ہم ایک معصوم بچے کی بات کریں, 11 سال کا بچہ تھا, اس کے بھی شواہد موجود ہیں. ہم کوئی بھی بات جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جی بہت آسان ہے ہمارے لیے, حکومت یہ بھی کر سکتی تھی کہ بھائی کسی کے اوپر الزام بھی لگا سکتی تھی. ہم تو بالکل ایک کہتے ہیں کہ فیکٹ, کیونکہ واقعہ بہت سنجیدہ واقعہ ہے, اس پہ میں سمجھتا ہوں کسی کو پولیٹیسائز کرنے کی اور اس پہ جو بلیم گیم کی ضرورت نہیں ہے. ایک سنجیدہ واقعے کو ہم نے جو ہے سنجیدگی سے, بہت سنجیدگی کے ساتھ لیا ہے. اس کے کچھ بھی نتائج نکلے, ہم نے ایک سنجیدگی کا رویہ اختیار کیا, نہ کسی اور پہ بلیم ڈالا ہے کہ جی ہم کہہ سکتے تھے کہ ٹھیک ہے یار جنہوں نے کوئی اور آگ لگائی اس میں آگ لگا دی. نہیں, ہم نے اس کے محرکات بتائے, ایویڈنس موجود ہیں, اسٹرانگ ایویڈنس موجود ہیں. جب آپ کو چاہیے ہوں گے تو آپ کو وہ ایویڈنس مہیا بھی کر دیے جائیں گے. لیکن یہ کہ اور بہتر ہے کہ ہم وہ ایویڈنس اپنے کورٹ میں جمع کرائیں گے جب ہم سے وہ جوڈیشل کمیشن جو اب ہم سے جب ہم سے مانگے گا اس کے شواہد, تو ہم ان کو دے دیں گے. ساری چیزیں ایویڈنس موجود ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پہلی مرتبہ اس طرح ہوا ہے کہ حکومت بردباری کے ساتھ آ کے سب چیزوں کو مان بھی رہی ہے اور ان واقعات کو ورڈ بائی ورڈ آپ کو جو ہے وہ بتا رہی ہے. اس میں کوئی بھی کسی قسم کی کوئی وہ چیز نہیں ہے کہ جو چھپا رہی ہو. اور کسی بھی پولیٹیکل پارٹی اور اس کا ہمیں پرواہ نہیں ہے, کیونکہ وہ جو پولیٹیکل پارٹیاں اپیلیں کر رہی تھیں یا جو بیان بازیاں کر رہی تھیں وہ اپنی مردہ سیاست کو زندہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی. ان کی ہمیں کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں ہے. ان کو آج بھی اگر ان کو جو بھی ان کے ہوں گے سوالات یا الزامات, ان کو ہم جواب دیں گے. ایک کے بعد ایسا یہ ہے کہ انتظامیہ نے دعویٰ کیا کہ اس کے پاس فائر بریگیڈ
आग पे काबू पाने के हालात मौजूद थे। क्या मलबे से ऐसा कोई सिलेंडर कोई चीज़ मिली कि उस बिल्डिंग में से कोई बात थी? पहली बात। दूसरी बात यह कि सीएम साहब ने ऐलान किया 1200 ताजरों को 5-5 लाख रुपए देंगे। एंट्री जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स कर रहा है उसमें 2700 लोग होंगे अब तक, उनके लिए क्या प्लान है? 2700 लोग मतलब 2700 लोगों की एंट्री कर चुके चैम्बर ऑफ कॉमर्स। वो चैम्बर की रिपोर्ट आने दें, वो चैम्बर की रिपोर्ट को हम टैली करेंगे हमारी रिपोर्ट के साथ ना, वहाँ तो वॉलेंटियर्स वो आ गए होंगे। जी कमिश्नर साहब को जरा बहुत सारे सवाल एक मिनट भाई, बिल्कुल करेगी। FIR जो रीना जी साहब सुबह जी तफसीलात डालेंगे इसमें। जी बिल्कुल करेंगे, लेकिन कुछ तो FIR जो कि थोड़े डिले के बाद हमने की, जो इससे कुछ इब्तदाई चीज़ें आई उसी की बुनियाद पे हमने FIR की है। तो उसमें जो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी होगी कि आग कैसे लगी, किसकी नेग्लिजेंस थी। और दूसरी बात ये कि इंतज़ामिया की इस हवाले से कि वहाँ पे फायर सेफ्टी मेजर्स थे कि नहीं थे। जैसे पूछा गया कि कितने फायर टेंडर्स हैं, तो उन्होंने बताया कि जितने फायर टेंडर हैं, तो सिर्फ फायर जो सिलेंडर्स की बात हो रही है। तो वो अब देखने की बात ये है कि आया वो वहाँ डिप्लॉय हुए, हमारे उसमें आया कि जी उस तरीके से फायर फाइटिंग का इक्विपमेंट नहीं था वहाँ पे। सिर्फ सिलेंडर्स की बात नहीं होती, ये बात भी होती है कि आया आपके पास फायर एग्जिट्स हैं, आया आपके पास ऐसे हैं कि जी आप अगर लोगों को गाइड कर सकें, आया आपने साइंस दिए हुए हैं कि जी इमरजेंसी एग्ज़िट, यहाँ पे इमरजेंसी एग्ज़िट कोई भी नहीं है। और जो एग्जिस्टिंग एग्ज़िट हैं वो भी बहुत नैरो हो गए हैं। आपको पता होगा कि ग्राउंड फ्लोर पे आग लगी है और सबसे ज़्यादा जो जानी नुकसान हुआ है वो मेज़ानाइन फ्लोर पे हुआ है, उसके एग्ज़िट बहुत ही कम थे। और जैसे लोगों ने उसमें आग चूँकि नीचे लगी तो मेज़ानाइन वालों ने रिएक्ट करने में थोड़ी देर हुई, जैसे नेचुरल होता है कि वो अलार्म लेट हुए। बाय द टाइम वो अलार्म हुए तो नीचे धुआं भर गया था और उनको नीचे जाने में मुश्किल हुई है, कुछ लोग ट्रैप हो गए। तो ये सारी की सारी चीज़ें देखें क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के हवाले से तफ्तीश में आएंगी और हम कानूनी उसी हवाले से आगे बढ़ेंगे। हमेशा जब इस तरह के बड़े वाक़यात होते हैं, बड़े सानहात इंक्वायरियाँ होती हैं, छोटे अफसरों को कुर्बानी का बकरा बनाया जाता है। क्या इस इन्वेस्टिगेशन में आगे चल के दीगर अफसरान के खिलाफ भी कोई कार्रवाई हो सकती है? किसी और की भी गफलत सामने आ सकती है? किसी बड़े अफसर को भी सजा मिल सकती है? देखें जी, आपका सवाल बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आप मेरे हर जुमले में पढ़ें, मैंने हर पैरा में पढ़े, मैंने कहा है कि जी जो इमीडिएटली जो हमारे पास फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आई है उसमें जो भी मुतल्लिका अफसर होता है ना, हर एक डिपार्टमेंट बांटे होते हैं हुकूमत ने, तो वो ज़िम्मेदार समझा जाता है। और हमने इसमें आगे हर उसमें पैरा में कहा कि अगर मज़ीद इंक्वायरी में या जुडिशल इंक्वायरी में कोई मज़ीद किसी की गफलत सामने आएगी तो इससे बड़ा अफसर है उसको भी जो है वो उसी कानून के तहत देखा जाएगा जिस तरीके से किसी और ग्रेड के ऑफिसर को देखा